بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب بلا تاخیر میں دعوت خطاب دیتا ہوں۔ میرے مسلک کی شان، میرے مسلک کی پہچان، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ تعارف کے محتاج نہیں ہوتے کچھ لوگ، تعارف کے محتاج نہیں ہوتے کچھ لوگ، کیونکہ پھولوں پہ مہک چھڑکا نہیں جاتا۔ بلا تاخیر میں مؤدبانہ التماس کروں گا اپنے استاذ محترم جناب پروفیسر علامہ عبدالرزاق ساجد صاحب حافظہ اللہ تعالی کہ وہ آپ سے ہم کلام ہوں گے۔ محترم جناب عبدالرزاق ساجد صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، دنیا میں جتنی بھی مخلوقات اللہ نے بنائی ہیں، سب سے زیادہ عقل مندی اور دانائی کے ساتھ، سمجھ بوجھ اور شعور کے ساتھ نفع اور نقصان کو سمجھنے اور فیصلہ لینے کی طاقت اللہ نے انسان کو عطا کی۔ دنیا میں ہر بندہ اپنی بہتری، اپنی بھلائی، اپنی اچھائی کے لیے پوری زندگی بھاگ دوڑ کرتا رہتا ہے، لیکن بسا اوقات اس دنیا کے بکھیڑے اسے بھلا دیتے ہیں کہ سارا کچھ یہی نہیں، اس جہان کے آگے جہاں اور بھی ہیں، بڑے سارے مرحلے ہیں۔ اس دنیا میں 2 نمبری بھی چل جاتی ہے، 10 نمبری بھی چل جاتی ہے، کیونکہ رب نے یہاں اختیار دیا ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ تو بندہ میرا ہے، میرا بن کے رہے گا تو تیری عقبہ اور تیری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ اگر مرضی کر کے رہے گا، میں تیرے سے زندگی تو نہیں چھینوں گا، نعمتیں بھی نہیں چھینوں گا، بلکہ فرما برداروں سے بڑھ کے میں نافرمانوں کو دیتا ہوں۔ تو اگر اپنی مان کر کے زندگی گزارے گا تو یہ دنیا تو شاید میٹھی میں نے بنا دی ہے، تجھے من مرضی سب مل جائے، لیکن تیری موت، تیری سکرات، تیری قبر، تیرا نشر، تیرا حشر، تیری آخرت، جہاں تو نے اکیلے ہونا ہے وہاں تیرا پرسان حال نہیں ہو۔ بھائیو، میری آج کی دعوت مسلک کی بنیاد پہ نہیں ہے، خالصتاً اسلام اور انسان کے ناطے سے۔ دنیا میں جس نے بھی آنکھ کھولی ہے وہ آدم علیہ السلام کا بیٹا ہے اور میرا بھائی ہے، اور جس کو بھی رب نے ماں بہن بیٹی بنایا ہے وہ حوا کی بیٹی ہے، وہ ہماری بہن ہے۔ جنت اللہ نے بنا کے ہمارے ابو اور امی کو دی تھی، ہم ان کی اولاد ہونے کے ناطے سارے ہی جنت کے وارث ہیں انشاءاللہ۔ لیکن جنت کے لیے جو رب نے چھوٹی چھوٹی اور موٹی موٹی شرطیں رکھی، اگر آپ اور میں ان سے واقف نہیں ہیں تو بس ان کی پہچان کروانی ہے۔ باقی آپ کو رب نے سمجھ بھی دی ہے، عقل بھی دی ہے، شعور بھی دیا ہے۔ مقصد چوٹ لگا کے توڑنا نہیں ہے۔ اگر چوٹ با مقصد ہو تو لوہار کا ہتھوڑا لوہے کو مفید اوزار بنا دیتا ہے۔
اور سنار کی چھوٹی سی ہتھوڑی سونے کو ماتھے کا جھومر بنا دیتی ہے، لیکن اگر چوٹ کا مقصد کسی کو توڑ کے ختم کرنا ہو تو پھر نیت کی خرابی کے اوپر کبھی دین نہیں چلتا۔ ان اريد الا الاصلاح، میرے کسی بھی سوچ فکر کا حامل میرا بھائی، میرا بزرگ، میرا بیٹا، میری ماں یا بہن بیٹھی ہے، وہ ہمارے اس پیغام کو سلامتی والا، عزت والا، خیر خواہی والا اور بھلائی والا سمجھے، کہیں یہ سمجھ کے کہ یہ مسلک اہل الحدیث کی طرف سے پیغام ہے، کانفرنس ہے، اسے یک طرفہ نہ سمجھ بیٹھے۔ بھائیو کھلی دعوت ہے، سنیے گا، یہ سمجھ کے کہ یہ آسمان سے اتاری ہوئی دعوت ہے اور پیغام ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے، اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ جہاں بات دل کو نہ لگے چھوڑ جائیے، اگر بات سمجھ آ جائے تو اس وجہ سے کبھی رد نہیں کریے گا کہ وہ اہل الحدیث کی مسجد سے پیغام آیا۔ آپ کا گاؤں ہے، اس مسجد میں میز کے اوپر آپ کو 3 گلدان نظر آ رہے ہیں۔ دائیں طرف جو میرے ہے اور آپ لوگوں کے بائیں طرف اونچا گلدان ہے، بڑا ہے، موٹے موٹے پھول ہیں، مگر یہ انسان کے بنائے ہوئے ہیں، رنگ مختلف ہیں۔ اور اسی طرح دوسری طرف ایک اور بھی گلدان پڑا ہے، اس میں بھی پھول ہیں مگر آرٹیفیشل ہیں، اصلی نہیں۔ رنگت بڑی پیاری ہے، پتے کاٹے ہوئے، ایک گلدان درمیان میں بھی ہے جسے میرے رحمان نے بنایا ہے، جو اصلی ہے، جو جین ہے۔ اب اگر کوئی مائی کا لال اٹھ کے کہے کہ یہ دائیں بائیں والے پھول مہنگے ہیں، قیمتی ہیں، اچھے ہیں، مفید ہیں، اس کی مرضی وہ کہہ سکتا ہے۔ کوئی بچہ کہے، میں اس کی بات کو رد نہیں کروں گا، لیکن جو مزہ ایک چھوٹے سے پھول میں اور جینون میں اور اس گلاب اور اس کی پتی میں، صداقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، اور خوشبو کبھی آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے۔ حقیقی خوشبو بھلے پھول چھوٹا ہے، سائز وہ نہیں ہے، لیکن آنکھ رکھنے والا، نظر رکھنے والا، سمجھ اور بوجھ والا، ساری دنیا کے پھول مل جائیں گلاب کی اس ایک پتی میں، اللہ نے جو جینون خوشبو بھر دی، جو پیک کر دی، اگر ناک بند نہ ہو، نزلہ نہ ہو، زکام نہ ہو، فلو نہ ہو، تو امید ہے کہ یہ خوشبو جینون اچھی لگے گی۔ حضرات، میری دعوت جس وقت میں پیش کر رہا ہوں، دائیں بائیں ان پھولوں کی طرح انسانوں کو جنہوں نے بنایا، انسانوں نے ان پھولوں کو کاٹا ہے۔ بڑے سارے مسائل، بڑے سارے لب و لہجے، بڑے سارے گفتگو کے اطوار، طریقے اور انداز، اقوال اور افعال موجود ہیں جو بندوں نے خود متعین کیے، دیکھنے میں اچھے لگتے ہیں، پیارے بھی لگتے ہیں، عادی بھی ہو چکے ہیں، لیکن ان کے ہوتے ہوئے میرے پاس آسمان سے اترے ہوئے رب کے احکام، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے سچے اور سچے اور کھرے پھول، ان کی جینون مدنی اور مکی خوشبو کے ساتھ وہ سیرت کے معطر پہلو موجود ہے۔ میں دعوت دوں گا، اور میری دعوت کا عنوان سمجھ آئے، اپنی عادت ہے دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جائے۔ جب تیرے پاس اصل موجود ہے، اصل موجود ہے، اور تیرے پاس وراثت کا اصلی سامان موجود ہے، تو پھر تجھے ان 2 نمبر پھولوں کی ضرورت نہیں۔ پیغام اتنا ہے، بات دل کو لگے
کتاب و سنت کا شہد اثر دکھائے، انگلی سے لگا کے چیک کیجئے گا، جزو بدن بنائیے، رب شفا بنا دے گا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ۔ اور اگر بات اچھی نہ لگے تھوک دیجئے گا۔ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، کیونکہ کتاب و سنت کا سودا زبردستی کا نہیں ہوتا۔ دکان پہ جن کے پاس جینون سامان ہو وہ آوازیں دے کے نہیں بیچا کرتے، جنہیں آوازیں دینی پڑ جائے، جنہیں بلانا پڑ جائے، جنہیں ایک دفعہ بھیج کے پھر آواز دینی پڑ جائے، وہاں بات مشکوک ہوتی ہے۔ آسمان سے آواز آتی ہے، وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، محبوب ہم نے آپ کو حق دیا ہے، آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے، زبردستی ڈنڈے سوٹے سے منوانا آپ کا کام نہیں۔ حضرات آغاز کرتا ہوں، دنیا میں جس بھی مسلمان نے، جس بھی، میں دوبارہ گزارش کروں گا، اہل علاقہ گاؤں کے اندر دیہات میں رہتے ہوئے مجھے جس مجلس میں بیٹھنے کا اس وقت موقع ملا ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی مجلس ہے۔ مہمانوں کی آمد و رفت کا سلسلہ رہنا ہے، لیکن مرد حضرات نظریں چرائیں تو اچھا نہیں ہوتا۔ مرد مرد کی نگاہوں میں اور نظریں ڈال کے بیٹھے، دلیل سے استدلال ہو، مزہ تب آتا ہے۔ میں گزارش کروں گا، آئیے پرکھیے اور تولیے، جس بندے نے کلمہ پڑھا ہے وہ اس دنیا کا، کائنات کا سب سے کھرا اور سچا انسان ہے، جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے۔ اور میں امید کروں گا اللہ کے اس گھر میں سب کلمہ پڑھ کے بیٹھے، اللہ اس کلمے کی قدر ڈال دے۔ حضرات کلمہ وہ جینون پھول ہے۔ جب میں نے گلاب بولا، آپ ایک چیز محسوس کریں گے کہ یہ گلاب جس چیز پہ لگایا گیا وہ جینون نہیں ہے، ہم فرق رکھتے ہیں۔ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ اس کی اپنی ڈالی نہیں ہے۔ اگر یہ فرق بھی رکھنا ضروری ہے تو دین اس دنیا سے کہیں کھرا ہے؟ الا للہ الدین الخالص، تیرے رب نے تجھے دنیا میں سب خالص دیا ہے، بدلے میں خالص مانگا ہے۔ گائے کے، بھینس کے تھن تلک دودھ خالص ہے۔ جب تو نے دوہا ہے، دھار ماری ہے، برتن کے اندر اگر تیری کوئی آمیزش ہے تو ہوگی، رب نے تجھے خالص دیا ہے۔ مرچ پودے پہ لگی ہے، خالص ہے، سبز ہے یا سرخ ہے، آگے پیسے گا، ملاوٹ تیری ہے۔ پہاڑوں میں رب نے نمک دیا ہے، خالص دیا ہے، پیس کے ملاوٹ کرے گا تو کرے گا۔ رب نے تجھے سیب دیا ہے تو خالص، کیلا دیا ہے تو خالص، سبزی دی ہے تو خالص، گوشت دیا ہے تو خالص، پانی لگائے گا تو لگائے گا، دالیں دی ہیں تو خالص۔ رب نے جو بھی تجھے دیا ہے خالص دیا ہے، بدلے میں کہا ہے کہ تو میرا بندہ بھی خالص ہو کے آ اور مخلص ہو کے آ، ملاوٹ والا بندہ نہیں چاہیے۔ اس لیے کلمہ لا الہ الا اللہ، کیا معنی اس کا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ میں نے ایک شعر سنا تھا، دوست تو بہت ہیں، دوست بہت ہیں، مگر آپ جیسا کوئی نہیں۔ پھول تو بہت ہیں مگر گلاب جیسا کوئی نہیں۔ کیا مانا کہ سارے پھول مل کے اپنی رنگتیں اور خوشبوئیں بکھیریں، گلاب کا مقابلہ نہیں۔ دنیا میں الہ تو بڑے بن کے بیٹھے ہیں، معبود تو بڑے بن کے بیٹھے ہیں، حاجت روا و مشکل کشائی کے دعوے بڑے لے کے بیٹھے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، تو ایک رب کا ہو کے ایک در پہ آ جا اور دو رنگی چھوڑ دے، ادھر اور ادھر کا نہیں، ہر جائی نہیں، یک جائی بن جا۔ یہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ۔ بھائیو میں نے ہاتھ نہیں اٹھوائے کہ کلمہ کس نے پڑھا ہے، امید ہے سب نے پڑھا ہے، اور اگر سب نے پڑھا ہے، سب رب کے بندے ہیں، تو تیرے رب میں جو خوبیاں ہیں وہ دنیا میں کسی اور میں نہیں ہیں۔ لائیے آپ نے جو سبق پڑھا ہے میں وہیں سے شروع کروں۔
اللہ تعالیٰ کے محبوب جب نماز پڑھتے تھے تو سب سے پہلے تکبیر میں کیا کہتے تھے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ جملہ بچے بچے کو یاد ہے، ہر مسلک کو یاد ہے، پڑھے لکھے ان پڑھ کو یاد ہے، عالم کو، عوام کو، امام کو، مقتدی کو یاد ہے۔ کیا معنی ہے اللہ اکبر؟ آپ کے گاؤں میں سب سے بڑا ذمہ دار وہ ہوگا جس کی پہلی زیادہ ہے، جس کی پہلی۔ اگر ایک بندے کے پاس 15 مربع ہیں، 20 مربع ہیں، اور دوسرے کے پاس 1 ایکڑ ہے، اور ایکڑ والا کہہ رہا ہو 20 مربع والوں کو، تو کا ذمہ دار ہے؟ چیلنج کر کے بیٹھ جائے، چیلنج کر کے بیٹھ جائے۔ آپ کے گاؤں میں سب سے اونچا گھر کوئی ایک ہوگا، سارے اونچے نہیں ہیں۔ تیرے رب نے اس دنیا میں بڑے بڑے رتبے دیے ہیں، رتبے رب دیتا ہے۔ یہ باپ ہے، یہ دادا ہے، یہ پردادا ہے، یہ نانا ابو ہے، یہ رتبے رب نے دیے ہیں۔ یہ ماسٹر ہے، یہ استاذ ہے، یہ خطیب ہے، یہ ادیب ہے، رتبے رب نے دیے ہیں۔ یہ فقیہ ہے، یہ محدث ہے، یہ مفسر ہے، رتبے رب نے دیے ہیں۔ یہ تبع تابعی ہے، یہ تابعی ہے، یہ صحابی ہے، رتبے رب نے دیے ہیں۔ یہ پیغمبر ہے، یہ رسول ہے، یہ نبی ہے، یہ امام الانبیاء ہے۔ سارے امام الانبیاء نہیں، وہ ایک ہے۔ لوگوں اس کائنات میں بڑے بڑے ہوں گے، لیکن اگر سب سے بڑا ہے کوئی تو وہ ایک اکیلا اللہ ہے۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ یہ جملہ سب پڑھتے ہیں۔ میں اس جملے کے مطابق صرف کہنا چاہوں گا، اور وہ گزارش کیا ہے؟ آپ کے پاس موبائل ہو کسی سیمسنگ کمپنی کا، آئی فون، آپ اس کا اوپر کا کور تو وہی رکھیں اور اندر کوئی چائنا کی کٹ لگا لیں تو ریٹ نہیں لگے گا۔ عام آدمی دھوکہ کھا جائے، لیکن جو جاننے والا ہے وہ دھوکہ نہیں کھائے گا۔ تو جو سودا بنا رہا ہے، تو جو بیچ رہا ہے، تو جو کما رہا ہے، قبر میں عمل بن کے تیرے ساتھ جانا ہے۔ اوتھے عملہ تے ہونے نہیں نکھیڑے، کسے نہیں تیری ذات پوچھنی، ذات بات کا حساب نہیں ہونا۔ تو جو عمل لے کر کے جائے گا، اصلی اور جینون ہوا تو چلے گا، وگرنہ وہ جانتا ہے اوپر مسلمان اور کلمہ کی کٹ، توحید کی کٹ اور امتی کی کٹ، اور اندر مال دوسرا بھرا ہوا ہے، تو کھرے کھوٹے کی وہ پہچان رکھتا ہے۔ وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ سمیع بصیر ہے، وہ لطیف خبیر ہے۔ لہٰذا وہی رکھ جو اوپر ہے، وہی اندر رکھ، دو نمبری نہیں۔ ظاہر کچھ اور، باطن کچھ اور، قول کچھ اور، قرار کچھ اور، عمل کچھ اور، کردار کچھ اور، رویہ کچھ اور، بول کچھ اور تول کچھ اور، نہیں چلے گا۔ بول اللہ اکبر سب کا سانجا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو کوئی وہابی کہے کہ یہ لفظ صرف میرا ہے تو معذرت، میں نہیں کہوں گا۔ یہ تیرے گھر میں بھی ہے، یہ میرے گھر میں بھی ہے، یہ تیرے دل تیرے جگر میں بھی ہے، یہ میرے پاس بھی ہے۔ اختلاف کی باتیں کر کے کیا ملے گا؟ اتفاق والی باتوں پہ تو ذرا کبھی اکٹھے ہو کے دعوت دے کے کبھی خود کو پہچانے۔ دوسروں کی طرف انگلی اٹھتی رہی، میں ان کو الزام دیتا رہا، قصور میرا نکلا۔ اپنی کوتاہیوں کو پسے پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ ہم نے دوسروں کو، دوسروں نے ہم کو خراب کہہ کے ساری دنیا نے، کافر نے ہمیں مسلمان جانا، ہم ایک دوسرے کو کافر سمجھتے رہے۔ کبھی اتفاق پہ آئیں کہ اللہ اکبر کی دعوت اتفاقی، مگر کب؟ اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ لوگوں اگر اللہ سب سے بڑا ہے تو پھر یہ تیری چھوٹی موٹی اور میری یہ بنائی ہوئی گدیاں، ان گدیوں کے اوپر رولے اور جھگڑے۔ میں ایک سفر میں تھا، مجھے ساتھ بیٹھے ہوئے بزرگ پوچھتے ہیں کیڑی گدی نال تعلق ہے؟ میں نے بتایا کہ سب سے بڑی گدی، کہنے لگے گولڑا شریف۔ میں نے کہا نہیں، وہ چھوٹی ہے، اور پتہ ہونا چاہیے کہ میرا تعلق اس شہر سے ہے جہاں 1.25 لاکھ ظاہری اور 1.25 لاکھ باطنی بزرگ رہتے ہیں۔ میں نے 10 سال ان کے درباروں مزاروں میں پڑھا ہے، بلا وجہ بات نہیں کر رہا۔ پوچھا کس گدی سے تعلق ہے؟ اسلام آباد کا میرا سفر تھا، تو کہنے لگے گولڑا شریف۔ میں نے کہا جی نہیں، اس سے بھی بڑی گدی۔ کہنے لگے کہ لاہور داتا دربار سے۔ میں نے کہا نہیں جی، وہ بھی چھوٹی ہے۔ پاک پتن سے۔
کہا نہیں وہ بھی چھوٹی، گنتے گئے، نام لیتے گئے، لیکن میرا کس گدی سے تعلق ہے میں آخر میں آ کے ذکر کروں گا۔ اللہ اکبر، کائنات میں سب گدیاں چھوٹی ہیں۔ الرحمن علی العرش استوی، جہاں تک کسی کی اپروچ نہیں ہے، دنیا کی جہاں سوچیں ختم ہو جاتی ہیں، وہاں سے تیرے رب کی کبریائی کا آغاز ہوتا ہے۔ لہذا کبھی بھی اپنے آپ کو دھوکہ نہ دے۔ تجھے کوئی کہے کہ تیرا جو ہے وہ مالک چھوٹا ہے، تیرا رازق چھوٹا ہے، ارے اگر تیرے کو پالنے والا سب سے بڑا ہے، سنبھالنے والا سب سے بڑا ہے، تیرا ایمان اور عقیدہ ہے، تو ہر نماز شروع کرتے ہوئے اللہ اکبر کہے، تو اذان دیتے ہوئے شروع میں 4 مرتبہ اللہ اکبر کا عقیدہ رکھے، اور پھر آخر میں بھی اللہ اکبر 2 مرتبہ کہے، دن میں 5 اذانیں کہے، ہر اذان میں 6 مرتبہ اللہ اکبر کا عقیدہ تیری مسجد میں ہو، دیوبندی یا بریلوی یا وہابی ہو یا شیعہ ہو، یہ عقیدہ ایک ہو تو کبھی اس پہ بھی تو جم کے اکٹھے ہو کر کے آ جائے نا کہ ہم سب کے گھر میں، تیرے گھر میں دال پکی ہو تو میسور کی ہو، سونے کی ہو، وہی میرے گھر میں پکے تو پیٹ میں مروڑ اٹھائے تو اچھی بات نہیں۔ اللہ اکبر تیرا بھی ہے، اللہ اکبر میرا بھی ہے، 2 رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، چھوٹوں کو چھوٹا کر دے، بڑے کو بڑا کر دے، باقیوں کو معبود جو ہے نہ بنا، معبود اللہ کو کر دے، اور مسجود اوروں کو نہیں بنا، اللہ کو کر دے، الہ رب کو بنا دے، مشکل کشا وہ ہے، سب کو مشکل میں ڈال دے، کوئی اس کو مشکل میں نہیں ڈال سکتا، وہ جب چاہے جس کو موت دے دے، اسے موت سے ہمکنار کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ سب سے بڑا جو ہے۔ جب تیری بڑے نل پریت ہے اور ڈاٹے نل پریت ہے تو پھر چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ جا کے دھکے کھا کے حالات کا مارا بن کے اپنے آپ کو پریشان کیوں کر رہا ہے؟ 2 رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا، یہ سنگ ہو جا، یا تو کافروں کی طرح نہ کہہ کہ وہ اللہ اکبر ہے ہی نہیں، صاف کہہ دے نہیں ہے، اگر بولا ہے تو کردار پیدا کر، جو بول رہا ہے اس کو تول کے دکھا۔ باجی جے کہیے اے پنسیری ہے تو تڑی دا بٹا ہے۔ آپ کو پتا ہے ہمارے پاکستان میں عمومی کنڈوں کے اوپر جو پہلے ہوتے تھے، سب سے بڑا باٹ کون سا ہوتا تھا؟ ماندا ہے ایسی نا 40 کلو والا کہ نہیں سی ہوندا؟ چکیاں تھے 20 کلو کا۔ اگر کوئی کہے کہ جناب میرے پاس 5 من کا ہے اور ہونا تو نے دنیا میں بڑی بڑی ہستیاں بھی دیکھی، گدیاں بھی دیکھی، تجھے پتا ہے تیرے رب کی گدی سب سے بڑی ہے، اور وہ گدی کون سی؟ آئیے ملواتا ہوں، میں ملواؤں، آگے چل کے آئے گا۔ آپ جس زمین پہ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں نا، جو چٹائی بچھی ہے، اس چٹائی کو کہتے ہیں سجادہ، جائے نماز کو کہتے ہیں سجادہ۔ مدینے جائیے خریدیے، مکے جائیے خریدیے، سائڈ پہ لکھا ہوگا سجادہ، اور یہ جو ہوتے ہیں نا سجادہ نشین، لوگوں کی درباروں اور مزاروں پہ بیٹھے ہوئے جائے نماز بچھا کے، حضرات تم میں سے ایک ایک جو بھی رب کے گھر میں آ کے جائے نماز پہ یا اس صف پہ بیٹھتا ہے وہ سجادہ نشین ہے۔ کس جگہ کا، کس دربار کا؟ اللہ کے گھر کا، بیت اللہ کا۔ دنیا میں خیر و بقاء الارض، اس کائنات میں سب سے بہترین اگر کوئی خطہ ہے تو اللہ کا گھر ہے، اور سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اللہ کی اس جو ہے چٹائی پہ بیٹھا ہوا، اللہ کے اس دربار کا سجادہ نشین ہے۔ کائنات کی سب سے بڑی گدی اللہ اکبر سے اس کا تعلق ہے۔ تو بیٹھا زمین پہ ہے اور تیرا رابطہ عرش بری پہ۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں، اکثر پوچھتے ہیں، جی پروفیسر صاحب دن کو آپ لوگ کبھی میتھ، کبھی فزکس، کبھی بایو، کبھی جو ہے کبھی سائنس کے مضامین، کبھی اسلامک سٹڈیز، کبھی عربک، کبھی آپ جو ہے وہ دنیا داری بچوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں، اور رات کے وقت آپ ان کو دین، حفظ اور قرآن پہ بات کرتے ہیں، اور یہ آپ کے بچے اور حفظ کے مدارس
دنیا چند تے پہنچ گئی ہے، انہوں صفاں دے بٹھا کے ادھا ہی ہلائی جاندے ہو۔ اور لوگوں، میں نے یونیورسٹیوں میں دیکھا، کالجوں میں دیکھا، انسٹیٹیوٹس میں دیکھا، سائنس کی دنیا میں دیکھا، بڑے بڑے لوگ ڈاکٹر اور سائنسدان بننے کے چکر میں، چاند کو کمندے ڈالنے کے چکر میں گھومتے پھرتے رہ گئے۔ آج تک مجھے میرے ملک عزیز میں، وطن عزیز میں کوئی ایک بھی بندہ کسی مہنگے سے مہنگے ادارے میں پڑھ کے، اونچی اونچی کرسیوں پہ بیٹھ کے، ایسی ماحول میں بیٹھ کے ایسا نہیں ملا کہ جو چاند پہ چلا گیا۔ مجھے نہیں ملا۔ اگر آپ کو ملا ہو تو مجھے بتائیے گا، لیکن میرے پاس ہر بچہ جو زمین پہ بیٹھتا ہے، چٹائی پہ بیٹھتا ہے، اس گدی پہ بیٹھتا ہے، پہلا لفظ شروع کرتا ہے الحمدللہ، الحمدللہ۔ ادھر لفظ الحمد منہ پہ شکر کا آتا ہے، ادھر میرا رب اس کی بلندیاں عرش بری کے اپنے رب سے جوڑ دیتا ہے۔ رب العالمین، پوری کائنات جہاں جہاں ہے وہاں وہاں تیرے رب کے جو ہے وہ سارے خرچے ہیں، اسی کے جو ہے وہ چرچے ہیں، اسی کا دین ہے، اسی کی عطا ہے۔ اچھا جی، اب آئیے ذرا 2 منٹ رکیے۔ اللہ سب سے بڑا کیوں ہے؟ پاجی پونڈ کی کھاندا ہے؟ پونڈ نہیں ہے جڑا پیلا جہا ہوندا، یہ کی کھاندا ہے؟ بولو، سوچی پہ گئے ہونا، پتہ نہیں، کئیاں نو پتہ نہیں۔ اور لوگوں دنیا کو بھی پتہ بھی نہیں ہوتا یہ کیا کھاتا ہے۔ وہ جو کھاتا ہے تیرے رب نے کب سے بنا رکھا ہے، کب سے چلا رکھا ہے، کہاں پہ لگا رکھا ہے، دسترخوان بچھا رکھا ہے۔ وہ پھول کی پتی پہ آ کے وہ شہد کی مکھی کیا کھاتی ہے، کیا لیتی ہے، کیا بناتی ہے۔ ارے یہ تو جو نظر آتے ہیں آپ کو پتہ ہے گائے کیا کھاتی ہے، بھینس کیا کھاتی ہے، بکرا کیا کھاتا ہے، یہ نہیں کھاتا، وہ نہیں کھاتا، یہ کڑوا ہوتا ہے۔ چلیں چند جانور تم نے رکھ لیے، تیرے رب کے جانور کہاں کہاں، ہواؤں میں بھی، فضاؤں میں بھی، دریاؤں میں بھی، سمندروں میں بھی، پانیوں میں بھی، اور خشکیوں میں بھی، ہواؤں میں بھی، جو جہاں رہتا ہے دسترخوان کس نے وہاں بچھایا؟ اللہ اکبر۔ اور جو جانور نظر نہیں آتے وہ کیا کھاتے ہیں؟ تجھے نہیں پتا کہ رزاق وہ ہے؟ توحید ایسی اپنا جو رب ان جانوروں کو بھوکا نہیں سونے دیتا، جو کھلا کے ان کو سلائے۔ تیرا اس رب پہ یقین کیوں نہیں؟ یہ ہماری دعوت ہے، یہ ہمارا پیغام ہے۔ اگلی چیز، دوسری بات، سارے پڑھتے ہو نا سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک اللہم و بحمدک، کیا معنی؟ اللہ ساری دنیا ایک طرف، تیری ذات میں پاکیزگی ہی پاکیزگی ہے۔ کپڑے دھو کے پہنتے ہو، باہر نکلتے ہو، شہر تک جاتے ہو، مٹی گرد غبار پڑتی ہے، واپس آتے ہو، اتارنے پڑتے ہیں، بدبو آتی ہے، سمیل آتی ہے، پسینہ اپنا برا لگتا ہے، دھونے پڑتے ہیں۔ تیرے رب کے آسمان کو آج تک کبھی دھونے کی ضرورت نہیں پڑی، تیرے رب کے ستاروں کو واش کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، تیری میری گاڑی کی لائٹیں خراب ہوں، سکرینیں خراب ہوں، دھونی پڑ جائیں، تیرا رب پاک اتنا صاف، اتنا نظام پاکیزہ، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیب۔ تیرے رب کا شریکہ کوئی نہیں شریکے سے پاک۔ ایک تے بندہ اٹھ کے کہے جی میرا شریکہ کوئی نہیں۔ دنیا میں کوئی بابا ایسا نہیں جس کا شریک نہ ہو۔ بابوں کے شریک بابے ہوتے ہیں، گدیوں کے شریک گدیاں ہوتی ہیں، پیروں کے شریک پیر ہوتے ہیں، امیروں کے شریک امیر ہوتے ہیں، سیاستدانوں کے شریک سیاستدان ہوتے ہیں، حکمرانوں کے شریک حکمران ہوتے ہیں، جماعتوں کے شریک جماعتیں ہوتی ہیں، اور رشتوں کے شریک رشتے ہوتے ہیں۔ حضرات شریکہ ایک بہت بڑی پریشانی ہوتی ہے، تیرے رب کا شریک ہے ہی کوئی نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، ہم نے شریک رکھا ہی نہیں۔ أَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، اللہ تو شریکے سے پاک۔ تو پھر رب کے در در پہ بات بات پہ جو شریک بنا رکھے ہیں نا، دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا، یا سنگ ہو جا، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ چھوڑ دے، وحدہ لا شریک لا چھوڑ دے۔ اگر یہ نہیں چھوڑ سکتا پھر سبحانک اللہم کو پڑھ کہ اللہ تو شریکوں سے پاک، اللہ تیرے میں کمی کوئی نہیں، تو کمی سے پاک۔ دنیا میں کسی کے پاس گئے کمی آ گئی، کھانا لینے کے لیے گئے موجود نہیں، اور کرونا لگا چیز لینے گئے میسر نہیں، کاروبار پہ گئے وہ ملا نہیں،
کہیں جا کر کے زمین پہ بیج بویا وہ ہوا نہیں، زمین میں کمی آ گئی، پانی کی کمی آ گئی، کہیں پہ جو ہے وہ کوئی کمی، کہیں کوئی کمی، کہیں دینے والوں میں کمی، کہیں اولاد کی کمی، کہیں علم اور تعلیم کی کمی، کہیں تربیت کی کمی، سبحانک اللہم، اللہ تیرے میں کمی والی تو کوئی بات ہے ہی نہیں۔ یا تو پڑھنا چھوڑ دے، اگر پڑھتا ہے رٹا لگایا ہے، تعلیم گھر کی ہے، لفظ ابو نے سکھائے، جملے ماں نے پڑھائے، استاذ جی اور قاری صاحب نے سکھائے، اپنی مسجد نے سبحانک اللہم سکھایا، پھر تیرے رب کے اندر اس کے خزانوں میں کمی کوئی نہیں، وہ کمیوں سے پاک ہے، کجی کوئی نہیں، وہ کجی سے پاک ہے، تھوڑ کوئی نہیں، وہ تھوڑ سے پاک ہے۔ اللہ رب العزت کے در پہ آیا کر، اللہ کا شریک نہ بنایا کر، سبحانک اللہ کو جیسے بولتا ہے ویسے تولا کر، وَبِحَمْدِكَ وَبِ۔ اچھا میں عادی ہوں اس بات کا کہ وہ جملے لیں جو اتفاقی ہیں، میں نے جس گاؤں میں جا کے کسی بچے سے بھی سنے وہ پڑھتا ہے سبحانک اللہم وَبِحَمْدِكَ، کبھی غور کر لفظ بولے کیا ہیں، ان کو تول کے دیکھ، کہہ تو رہا ہو کہ 1 کلو اور جو ہے پیچھے ایک شٹانکی رکھی ہو تو لوگ تو پوچھیں گے، اگر تو نے کہا ہو کہ یہ سائیکل ہے اور اس کی جگہ پہ تو ریڑی لے کے آ جائے تو لوگ تو پوچھیں گے سبحانک اللہم وبحمدک، وبحمدک کا معنی کیا تھا؟ اللہ میری اولاد نہیں، شکر تیرا ہے، بیوی دی ہے، شکر تیرا ہے، اللہ بیٹا دیا ہے، شکر تیرا ہے، بیوی دی ہے، شکر تیرا ہے، اللہ مجھے صحت دی ہے، شکر تیرا ہے، چہرہ تو نے دیا ہے، شکر تیرا ہے، تعریف تیری ہے، باپ بڑا اچھا ہے دیا تو نے ہے، شکر تیرا ہے، تعریف تیری ہے، اللہ امام بڑے اچھے ہیں، امام کو اللہ آواز اچھی دی ہے، شکر تیرا ہے، خطیب بڑا بلیار ہے، بولنے کا ڈھنگ تو نے دیا ہے، شکر تیرا ہے، اللہ یہ فقیہ ہیں، ان کو فقاہت تو نے دی ہے، شکر تیرا ہے، اللہ یہ صحابی ہیں، صحابی کا شرف تو نے دیا ہے، شکر تیرا ہے، اللہ مجھے پیغمبر کا امتی بنایا ہے، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار بنایا ہے، ان کو رتبے تو نے دیے ہیں، شکر تیرا ہے۔ پھر وَبِحَمْدِكَ کا معنی کہہ کے شکر تیرا، تعریف تیری، ثنائیں تیری، مدحتیں تیری، عطائیں تیری، رحمتیں تیری، کرم تیرا، سب کچھ تیرا، اور پھر تو کہے کہ میں تیرا کھاواں تے تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تو پھر تو نے 2 رنگی نہیں چھوڑی، 2 رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا، یہ سب ہو جا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، تبارک اسمک وتبارک اسمک۔ اس کا معنی بڑا واضح ہے، اللہ مجھے جہاں جہاں برکت کی ضرورت پڑی نام تیرا لوں گا، اللہ میرے بال تھوڑے ہیں برکت چاہیے وتبارک اسمک، نام تیرا لوں گا، میرے دید کم ہے وتبارک اسمک، نام تیرا لوں گا، پکاروں گا تجھ کو، میری سماعت کمزور ہے وتبارک اسمک، پکاروں گا تجھ کو، اللہ میری اولاد نہیں ہے تبارک اسمک، آواز دوں گا تجھ کو، اللہ مجھے بیماری آئی ہے تبارک اسمک، پکاروں گا تجھ کو، اور یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، مدد کی ضرورت ہے تبارک اسمک، پکاروں گا تجھ کو، اللہ میں گر گیا تو نام تیرا، میں اٹھا تو نام تیرا، میں سوؤں تو نام تیرا، میں جاگوں تو نام تیرا، واش روم جاؤں تو نام تیرا، اور کھانا کھانے لگوں تو نام تیرا، وضو کرنے لگوں تو نام تیرا، اٹھ کے جو ہے دعا پڑھوں تو نام تیرا وتبارک اسمک۔ تو پیغمبر کی سیرت ربیع الاول میں لے کے بیٹھا ہے، سونے سے لے کے جاگنے تک، محبوب کو دیکھ تو صحیح، کوئی پل ایسا نہیں جب میرے محبوب اپنے رب سے رابطہ جوڑ کے نہیں بیٹھے، سونے لگے اللہم بسمک اموت و احیا، اللہم نام اللہ کا، رات کو اٹھے اور اس وقت میں کچھ پڑھا تو ان فی اختلاف اللیل والنہار، نام اللہ کا، اور پھر جو ہے جاگے، واش روم بڑھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، نام اللہ کا، وتبارک اسمک، باہر نکلے غفرانک، نام اللہ کا، وتبارک اسمک، وضو کرنے لگے بسم اللہ، توضؤ بسم اللہ، سنن النسائی، نام اللہ کا، محبوب نے وضو کر لیا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، نام اللہ کا، محبوب گھر سے نکلنے لگے ہیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ، نام اللہ کا، وتبارک اسمک، مزے نہیں آ گئے کہ ثنا پڑھی جا رہی ہے، تعریف کی جا رہی ہے، محبوب مسجد میں داخل ہوئے، بسم اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، نام اللہ کا، آئے کھڑے ہوئے، اللہ اکبر، نام اللہ کا، ثنا پڑھی سبحانک اللہم، نام اللہ کا، فاتحہ پڑھی الحمدللہ، نام اللہ کا، سورت ملائی قل هو اللہ، نام اللہ کا، رکوع میں جانے لگے اللہ اکبر، نام اللہ کا،
घुटनों को पकड़ के कहा सुभान रब्बियल अजीम, नाम अल्लाह का। उठे समय अल्लाहु लिमन हमीदा, नाम अल्लाह का। सजदे में जाने लगे अल्लाहु अकबर, नाम अल्लाह का। सजदे में पड़े सुभान रब्बियल आला, नाम अल्लाह का। दो सजदों में बैठे रब्बिक फिरली, नाम अल्लाह का। महबूब तशहुद में बैठे अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु, नाम अल्लाह का। दुरूद पढ़ने लगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, नाम अल्लाह का। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद, नाम अल्लाह का। दुआ मांगने लगे तब भी नाम अल्लाह का। सलाम फेरने लगे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, नाम अल्लाह का। व तबारक अस्मुका। लेकिन तेरी मेरी हालत, कब्ज हुई तो या अली, आंख दुखी तो या पीर बहाउल हक, मुश्किल बनी तो हर मुश्किल दा इको हल हो तैयार ते सहबन चल। कोई प्रॉब्लम आई झूले लाल दे खुशियां गमटाल। ये जो नाम तू ले रहा है या गाजी अब्बास, तेरे नाम की आज तूने कलमा पढ़ा है, तू सना पढ़ता है, तेरे अब्बू अम्मी जी का घर का दरस है, और ये सना नमाज है, रब के सामने क़याम है, दुनिया के सामने तूने खड़ा होना है। तेरा मेरा अकीदा एक है, लफ्ज एक है, 1400 साल से सना नहीं बदली, जुमले वही हैं। व तबारक अस्मुका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुक व तआला। यहां मुझे एतराज है। जाते हुए समंदरी से फैसलाबाद, जहां करीब कोई बिल्डिंग देखी ना वहीं रुके, पहले ऐसे देखा फिर ऐसे किया, फिर तूने कुछ डाला। तूने तो कुछ कहा था अल्लाह से, व तआला जद्दुक। तूने इधर जाकर के गुंबद भी देखे, ये भी देखा, बिल्डिंग भी देखी। ये नहीं देखा कि इसको मौत किसने दी थी, कब्र में किसने भेजा था। आज इसका अगर रोजा बना है तो क्यों, कब्र बनी तो क्यों, मजार बनी तो क्यों, आज इसके ऊपर लोगों ने दरबार बना दिया। जब ये टनू मट्टी के ऊपर था, व तआला जद्दु का, अल्लाह ने इसको मौत दी तो मौत रोक नहीं सका, सकरात दी तो सकरात रोक नहीं सका। व तआला जद्दु का, अल्लाह की जो है वो जात बड़ी, अल्लाह के फैसले गालिब, अल्लाह जो चाहे वो कर दे। भारी गद्दी अल्लाह की और फैसले अल्लाह के। जब इसको नहाने की बारी आई, नहा नहीं सका, नहलाया हमने था। जब इसको करवट देने की बारी आई, ये करवट ले नहीं सका, करवट इसके अजीजों अकारब ने दी थी। ये कपड़े उतारने की बारी आई तो उतार नहीं सका, जब उतार लिए तो किसी को रोक नहीं सका। पर्दे की बारी आई तो पर्दा संभाल नहीं सका, इसको बिठाने की बारी आई तो बैठ नहीं सका। पेट दबाने की बारी आई तो इसने हाथ नहीं हटाए, और इस तंजे इसके कभी और ने करवाए तो आज बेबस पड़ा था, फट्टे के ऊपर था या चारपाई पे था, पानी बहाया जा रहा या इसको जो है जो लगाया जा रहा, सर में तेल लगाया या सुरमा डाला, आज बेबस होके हाथ ऊपर किया तो नीचे गिर गया, वहां रोक नहीं सका। आज इसको कफन की चादरें दी गई तो ये कह नहीं सका बेहतरीन पोशाक लाइए, इसकी चारपाई रखी गई जनाज़गाह में तो पड़ा रहा, दुआओं का मोहताज रहा, दुआएं की गई इसके लिए। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू वरहमहू, अल्लाहुम्मा जिना शफ़ा फ़ग़फ़िर लहू। और इसको उठाया, कब्र के अंदर डाला गया। जब मट्टी डाली जाने लगी तो रोक न पाया, जब अपने छोड़ के चले गए तो आवाज दे न पाया, अपनी मुश्किलों में तन्हाई में पड़ा रहा, ये आज कुछ कर न पाया। आज इसके ऊपर मजदूर ने, मेमार ने चढ़ करके बिल्डिंग बना डाली है, तू इसको गद्दी समझ करके अपनी उम्मीदें और मुश्किलें वाबस्ता कर बैठा है। थोड़ा ऊपर भी देख ले, व तआला जद्दु, दो रंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा, ये संग हो जा। मैं तुझे ये नहीं कहता तू मेरे दीन को ले, मेरे मजहब को ले, मेरे अकीदे को ले, मेरे मसलक को ले। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करता हूँ, अम्मी अब्बू जो दे गए हैं वही वाली सना लेके अपनी जिंदगी को कुछ बना ले। अल्लाह तेरी कब्र को भी सवार देगा, तेरी नशर को भी सवार देगा, तेरी उकबा भी दुरुस्त कर दे, तेरी तौहीद को सलामत रख दे, तुझे शिरक की दलदलों से महफूज कर ले। वला इलाहा गैरुक, वला वला इलाहा क्या माना? ला के बाद जिस लफ्ज के ऊपर जबर आ जाए ना, वो सारे रगड़े निकाल के खत्म कर देता है। आपने खेत को साफ किया, सारी बूटियां उखाड़ दी, अब्बू ने पूछा पुत कोई बूटी छड़ी तो नहीं? अब्बा नहीं, रगड़ा फेरा है। पुत हल वाल ही सारे जी वाल है, पाड़ा तो नहीं छड़िया? नहीं अब्बू जी जाके चेक कर लो, 2 रुपये जी पा छड़ी है, पिछे को ढेम शेम तो नहीं, उत्ते सुहागा फेरिया जी फेर छड़िया, धुदड़ा उड़दियां जी, मिट्टी उड़दी, चेक कर लो। ये ला जहां आएगा ना छोड़ेगा ही कुछ नहीं। ला इलाहा, कायनात के सारे मबूद रगड़ दिए गए।
360 بیت اللہ میں بیٹھے تھے، لات اور منات کے چودھری بیٹھے تھے، عزا اور حبل جیسے بیٹھے تھے، نیلا ود سوا یغوث یعوق بیٹھے تھے، یہ 33 کروڑ ادھر مشرق میں بیٹھے تھے۔ حضرات جو جہاں جہاں بھی تھا میرے رب نے کسی کا کچھ چھوڑا ہی نہیں۔ ولا الہ غیرک کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب کو موت ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اگر سدا زندہ ہے تو وہ ایک اللہ کی ذات، باقی سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ لا جہاں آ جائے چھوڑتا ہی کچھ نہیں، لا حول، ساری دنیا موڑنا چاہے موڑ نہیں سکتی، ولا قوت، پاور لگا دے، دھکا لگا دے، زور لگا دے، جتنا مرضی شور مچا لے، کر کچھ نہیں سکتی۔ نمرود آئے، فوج آئے، صفا آئے، طاقت آئے، قوت آئے، پورے علاقے کی لکڑیاں آئیں، تیل آئے، 40 دن آگ جلائی جائے، اور ایک ابراہیم علیہ السلام کو لا کے بیچ میں ڈال کے موت دے کے مارنے کی جو ہے وہ دنیا کو دکھانا ہو کہ ہم نے مار دیا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کی جلانا تو ایک طرف، ان کی جلد کے بال کو گرمی کی وجہ سے کوئی موڑ کے دورہ بھی نہیں کر سکتا، اسے کہتے ہیں بال بیکا نہ کرنا، میرا تو بال نہیں کوئی بنگا کر سکتا۔ اللہ نے دکھایا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما، ابراہیم بھی میرا، تو بھی میری، اس کو توحید میں نے دی، یہ لے کے کھڑا ہو گیا، تجھ کو گرمی میں نے دی، جلانے کی ہمت میں نے تجھ کو دی، تیری اس طاقت کو جو ہے میں سلب کر کے کہتا ہوں، اتنی ٹھنڈی نہ ہونا کہ سردی لگے، اتنی گرم نہ ہونا کہ تپش پہنچے، یہ ہے اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ عرش کا خزانہ سمجھتا ہے، عرش کے خزانے میں اللہ کی توحید تجھے ملی نہیں تو پھر فائدہ کیا ہے؟ دو رنگی چھوڑ دے، یا رنگ ہو جائے، سراسر موم ہو جائے، یا سنگ ہو جا، ولا الہ غیر۔ اسی طرح آپ پڑھتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لا کے بعد ریب ہے، ریب پہ زبر ہے، لا ریب۔ قرآن میں جو مرضی تو سمجھے، جو مرضی کہے، شک ہے ہی نہیں، شک کی گنجائش نہیں، کوئی ریب نہیں، کوئی منون نہیں، کوئی شبہ نہیں، معمولی سے ادنا نہیں۔ جیسے اس قرآن میں ریب نہیں، ایسے رب کے مد مقابل کوئی الہ، کوئی معبود، کوئی مشکل کشاؤ، حاجت روا نہیں، ولا الہ غیرک، اللہ تیرے علاوہ اس کائنات میں کوئی بگڑی بنانے والا، جس کو بھی کسی نے سوچا اس کے حالات خود بگڑ گئے، اللہ کو موت سے بچائے، ہو نہیں سکا۔ پیر عبد القادر جیلانی اللہ کو پیارے ہو گئے، اعلیٰ حضرت کو لکھنا پڑا کنز الایمان میں، کبھی لکھا کہ اس پیغمبر کو رب نے مردہ رکھا 100 برس، حضرت عزیر کے بارے میں، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ اعلیٰ حضرت کو لکھنا پڑنا کہ محبوب کہو میرا مرنا، موت کی بات، فنا کی بات، کل نفس ذائقۃ الموت، 3 جگہ قرآن میں آیت آئی، اعلیٰ حضرت کو ترجمہ موت کرنا پڑا۔ حق وہ جو ہے سر چڑھ کے بولے، دنیا کہتی ہے جادو وہ جو ہے سر چڑھ کے بولے، نہیں، حق تیرے گھر میں ہے، بول رہا ہے، بلا رہا ہے، تو بول رہا ہے، زبردستی کا سودا نہیں، پیار اور محبت ہے، ثنا تیرے سینے میں ہے، نماز تیری، مسجد تیری، امام تیرا، قیام تیرا، رکوع تیرے، سجدے تیرے، الفاظ ماں باپ کے پڑھائے ہوئے زندہ ہیں تو ان کو دعا دے، چلے گئے تو ان کے لیے صدقہ جاریہ بن، لیکن پیغمبر کے دین کو دغا نہ دے، خود کو دھوکہ نہ دے۔ دنیا میں سب سے بڑا دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ خود کو دھوکہ دے، ایک سنا صرف سیدھی کر لے، تیری رب زندگی سیدھی کر کے نہ رکھ دے تو مجھے کیا؟ لا فاتحہ کو لا، بھاری ہوگی۔ اگر مردے اس سے بخشے جا سکتے ہیں تو زندہ کی بھی کبھی سوچ، شکر کر اللہ کا، رب العالمین کا، رحمان اور رحیم کا، مالک یوم الدین کا، وہ روز سزا و جزا کا مالک، غفور اور رحیم کہہ کے صرف جو ہے یہ امید نہ رکھ، وہ دنیا میں دیتا ہے، مخلوق کو دیتا ہے، جیسی چونچ ہے ویسے دانہ دے گا، جو تیرے پیٹ کو چاہیے وہ عطا کرے گا، رزق کے مین گیٹ تجھ کو دے رکھے ہیں، لیکن اگر اس کا فرما بردار بن کے آئے گا تو کل قیامت کے دن تیرا خیال رکھے گا، جنت میں بھیجے گا، پیغمبر کی شفاعت دے گا، حوض کوثر کے جام دے گا، اور سلامن سلامہ کی جو ہے وہ معیت ہوگی، تیرے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سائے ہوں گے، یہ سب کچھ ہوگا، لیکن فنجعل المسلمین کالمجرمین، اگر دنیا میں رحیم کو رحمان مان کے اس کا کھا کے گاتا کسی اور کا رہا، نام اس کا لے کے جاتا کہیں اور رہا، اس کے در کو چھوڑ کے در در پہ دھکے کھاتا رہا، کبھی تیرے در، کبھی میرے در، کبھی ان کے در، کبھی ان کے در، کبھی در بدر غم عاشقی، تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ اگر در در کی خاک چھانی ہے اور تجھے رب کے در کی پہچان نہیں آئی،
تو پھر یاد رکھ وہ جہنم انہی کے لیے ہے جنہوں نے اپنا سر رب کے در کے علاوہ کہیں رکھا تھا. دھوکے میں نہ رہے. تیرا نام جو بھی ہے، تیرا مسلک جو بھی ہے، وہ نام تو نے رکھا ہے، مسلک تیرا ہے، نام تو نے رکھا ہے، میں نے رکھا ہے. ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم. یہ نام ابو رکھ گئے، دادا پر دادا رکھ گئے، کوئی بڈیرا رکھ گیا، اس سے پہلے یہ نام نہیں تھے، یہ نام رب نے نہیں اتارے. ان الدین عند اللہ الاسلام. تیرے رب کا دین وہ ہے جس میں سیفٹی سلامتی ہو تو جہنم سے بچ جائے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. کامیاب ہے ہی وہ جو جہنم سے بچ گیا، جو جنت میں بھیج دیا گیا. جنت تیری ہے، جنت تیری ہے، تیرے باپ کی ہے، تیرے دادا ابو کی ہے، جناب آدم کی ہے، تو اولاد آدم ہے. تو پھر تجھے دھوکہ کس نے دیا ہے کہ تم شریکوں کی وجہ سے جو ہے ایک کم شریک کر دے، میں نہیں کرنی. یہ کس نے تجھ کو کہا ہے؟ شریک روٹی کھاتا ہے، روٹی چھوڑ دے. شریک پانی پیتا ہے، پانی پینا چھوڑ دے. ارے توحید تیری بھی، توحید شریک کی بھی، توحید سب کی بھی. سب کا شریکہ ہو سکتا ہے، رب کا شریک نہ بنا، رب کا شریک نہ بنا. اور دوسری گزارش، اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. محمد تیرے بھی ہیں، وہ میرے بھی ہیں، وہ ہم سب کے، وہ کافروں کے بھی ہیں، وہ مجرموں کے بھی ہیں، وہ مشرکوں کے بھی ہیں. اللہ نے سب کے لیے بھیجا ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اکثر لوگ لکھ دیتے ہیں امام اہل حدیث کانفرنس، سنی لکھتے ہیں امام اہل سنت کا. اور میرے بھائی جو بھی انہیں آگے مان لے گا وہ اسی کے امام ہیں. وہ تو نبیوں کے آگے ہے، نبیوں نے مان لیا تو نبیوں کے امام ہے. تمہیں کیا ہے؟ لیکن شرط کیا ہے؟ وہ نہ کر جو دنیا کرتی ہے. نام نبی کا غلام سبھی کا، نام نبی کا غلام سبھی کا. میں بڑے سارے واقعات جانتا ہوں، میرے شہر میں ہوتے ہیں، سٹی میں رہتا ہوں. طلاقیں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں. پچھلے دنوں ایک طلاق ہوئی تو میں نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا جی مجھے بیگم نہ لے کے گئی کہ ہوٹل جانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، تیار ہے، سارا کچھ ہے. کھانے کے لیے گئے، میں نے بل بھی دیے مہنگے ترین، لیکن اصل یہ تھا کہ وہ میرے لیے نہیں گئی تھی، وہ کسی اور کے لیے بلایا ہوا تھا تو آمنے سامنے، لیکن مجھے نہیں. بیل کسی اور سے تو دل کسی اور سے. وہ جھگڑ پڑا ہے، وہ طلاق دے رہا ہے، وہ فارغ کر رہا ہے، وہ چھوڑ رہا ہے، مجھے نہیں چاہیے. ہاتھ کار والے، دل یار والے. چلان کٹتی ہے، اکھیاں کسی اور نل، وکھیاں کسی اور نل. بندے کو ہر جائی کا تانا ملتا ہے. بیٹھی جو ہوئے موٹر سائیکل تے کسی اور نال تے دیکھے کسی اور نو تکلیف نہیں. وہ ایک کلمہ نبی کا پڑھے، غلام سبھی کا بنے. اطاعت کہاں گئی؟ پیروی کہاں گئی؟ بندگی کہاں گئی؟ صحابہ نے آپ کا نام لے کے کبھی پھر دوسرے کو اپنا بنایا ہی نہیں. یہ خوبی تھی اہل بیت اطہار کی، اور یہ خوبی تھی صحابہ کی. محبوب کو اپنا امام ماننا، نماز کا بھی امام ماننا، نماز ویسے پڑھی جیسے محبوب نے پڑھی. قیام کا امام ماننا، قیام ویسے کیا جیسے محبوب نے کیا. رکوع کا امام ماننا، رکوع ویسے کیے جیسے آپ نے کیے. رفع الیدین کا امام ماننا، ویسے کی جیسے آپ نے کی. آمین کا امام ماننا، آمین ویسے کی جیسے محبوب نے کی. اور لوگوں تشہد کا امام ماننا، ویسے بیٹھے جیسے آپ بیٹھے. انگلی کو ہلانے کا امام ماننا، انگلی ویسے ہلائی جیسے آپ نے ہلائی. اور لوگوں نظر کا امام ماننا، نظر وہاں ٹکائی جہاں محبوب نے ٹکائی. محبوب کو جو ہے وہ درود کا امام ماننا، درود وہ پڑھا جو آپ نے پڑھا. محبوب کو روزے کا امام ماننا، روزے کا سائز اتنا رکھا جتنا آپ نے رکھا. احتیاطوں میں 5-10 منٹ آگے بڑھایا نہیں ہے. زکوٰۃ کا امام ماننا، جتنی آپ نے کہی اتنی زکوٰۃ دی. عمرے کا امام ماننا، عمرہ ویسے کیا جیسے آپ نے کیا. حج کا امام ماننا، طواف کے چکر اتنے لگائے جتنے آپ نے لگائے. حالانکہ بیت اللہ تھا، حرج کوئی نہیں تھا. 7 کی بجائے 9 چکر ہو جاتے، 11 ہو جاتے. پیسہ لگا ہوا ہے، اتنے لاکھ لگا کے دور سے پہنچے، موقع مشکل سے ملا ہے. حرج کیا ہے؟ چکر 21 ہو جاتے، چکر جو ہے وہ 111 ہو جاتے. لیکن چکر 7 رکھے، رکعتیں 2 رکھی. صفا مروہ کی سائی میں چکر 7 رکھے، بڑھائے نہیں ہیں. آپ نے ٹنڈ کروائی ہے، ٹنڈ کروائی ہے صحابہ نے. آپ نے حلق کروایا، حلق کروایا ہے صحابہ نے. آپ مینا میں گئے ہیں، صحابہ مینا
انتہا میں گئے ہیں، آپ نے اپنے اپنے وقت میں قصر کی ہے، صحابہ نے قصر کی ہے، محبوب نے جمع نہیں کی ہے، انہوں نے جمع نہیں کی ہے۔ آپ 9 کو عرفات کی طرف نکلے ہیں، صحابہ نکلے ہیں، آپ عرفات کے میدان میں نہیں رکے، باہر وادی میں رکے ہیں۔ آپ بھی وادی نمرہ میں، صحابہ وادی نمرہ میں۔ میرے محبوب نے ظہر اثر قصر کی ہے، جمع کی ہے، صحابہ نے قصر کی ہے، جمع کی ہے۔ محبوب جو ہے وہ جبل الرحمہ کے پاس کھڑے ہیں، آپ نے کہا پورا عرفات موقف ہے، سارے صحابہ رک گئے ہیں، 1.25 لاکھ لوگ ہیں۔ مغرب تک آپ نے جو ہے دعائیں کی ہیں، صحابہ نے دعائیں کی ہیں۔ اذان مغرب ہو گئی ہے، میرے محبوب نے کبھی آج تک مغرب اذان کی اس کے دینے کے بعد کبھی لیٹ کی نہیں تھی، مگر آج آقا نے اذان نہیں کی، صحابہ نے نہیں کہی۔ آپ چل پڑے ہیں، صحابہ چل پڑے ہیں، مزدلفہ پہنچے ہیں، صحابہ پہنچ گئے ہیں۔ آپ نے اذان کہی ہے، اذان ہو گئی ہے، ہاں صحابہ نے کہی ہے۔ آپ نے اقامت کا بولا، اقامت کہی ہے۔ آج مغرب لیٹ کر کے پڑھی ہے، صحابہ نے پڑھی ہے۔ محبوب نے پھر اقامت کا کہا، اقامت کہی گئی ہے۔ آپ نے عشاء پڑھی ہے، صحابہ نے عشاء پڑھی ہے۔ محبوب سو گئے ہیں، صحابہ سو گئے ہیں۔ آپ نے تہجد کبھی نہیں چھوڑی تھی، آج چھوڑ دی ہے، صحابہ نے چھوڑ دی ہے۔ آپ نے فجر پڑھی ہے، صحابہ نے فجر پڑھی ہے۔ آپ نے مشعر الحرام کے پاس جا کے عبادت کی ہے، انہوں نے کی ہے۔ آپ چل پڑے ہیں، صحابہ چل پڑے ہیں۔ آپ نے 3 بڑے جمروں کے ہوتے ہوئے چھوٹے کو چھوڑ دیا ہے، درمیانے کو چھوڑ دیا ہے، صحابہ نے چھوڑ دیا ہے۔ آپ نے بڑے کو 7 کنکریاں ماری ہیں۔ شیطان پہ غصہ نکال کے کسی نے پورا اٹھا کے جوتے نہیں مارے، 7 چنے کے دانے کے برابر کنکریاں ماری ہیں۔ اگلے 11 کو 12 کو 13 کو پہلے چھوٹے کو ماری، صحابہ نے چھوٹے کو ماری، درمیان والے کو ماری گئی، رمی جمار وہاں کی گئی، پھر بڑے کو کی گئی، پھر بڑے کو کی گئی۔ حضرات یہ تھے صحابہ، سمینا و اطانا، آمنا و صدقنا۔ اگر امام الانبیاء کو مانا ہے، نبی ہادی رہبر ان کو مانا ہے، تو پھر تیری صورت اور سیرت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا کردار اور وفا ہو۔ پھر کسی اور کو دیکھ کے نہیں، جی میرے مولوی صاحب، میرے خطیب صاحب، میرے امام صاحب، تیرے مولوی، تیرے خطیب، تیرے امام خود ذمہ دار ہیں، ان کی ڈیوٹی ہے، ان کا فرض ہے کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو لے کے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی ادا کو اپنائیں۔ حضرات آخری گزارش، میں کہتا رہتا ہوں، آپ بھی کہتے ہیں، ہر بندے کو ایک ہی کوشش ہوتی ہے، اللہ جی دمی تے سونا دمی، جی دمی تے مانگ مانگ کے مانگتے ہو، تمہیں بن مانگے رب نے وہ جی دیا ہے جس سے سونا اس کائنات میں ہے ہی نہیں، تو پھر پوچھو۔ او دل والو، عاشق مزاج لوگو، محبت کرنے والو، چاہت کرنے والو، دودھ سب سے خالص ہو، تجھے یہ بھی یقین ہو کہ خالص ہے، بڑا پیارا ہے، بڑا نیٹ اینڈ کلین ہے، گاؤں کی سب سے بہترین بھینس کا دودھ ہے، گائے کا دودھ ہے، لیکن جب کہا جائے کہ پی لے، اس وقت تو کہے نہیں دودھ تے بہت خالص ہے، پر میرے پیتے ہیں ٹیڑھ چ مروڑ اٹھن گئے، تو پھر پیٹ کا علاج چاہیے، دودھ کا نقص نہیں ہے۔ سیرت سب سے اعلیٰ، صورت سب سے اعلیٰ، پلکیں سب سے اعلیٰ، زلفیں سب سے اعلیٰ، میڈیاں سب سے اعلیٰ، مانگ سب سے اعلیٰ، اور کانوں تلک بال سب سے اعلیٰ، اور واللیل کی زلفوں والا، کندھے تلک زلفیں ہیں، اور پیشانی ہے، اور یہ ماتھا ہے۔ تیرے میرے نبی کے ماتھے سے بڑھ کے ماتھا کسی کا اچھا نہیں، جبیں سے اچھی جبیں کوئی نہیں، چہرے سے اچھا چہرہ کوئی نہیں، سر سے اچھا سر کوئی نہیں۔ جب پوری سیرت اٹھا، تیرے میرے پیمبر پہ دکھڑے بھی آئے، پیدا ہوئے تو یتیم پیدا ہوئے، علم یجد کا یتیمن فآوا، تھوڑے سال گزرے تو اماں فوت ہو گئی، تھوڑے سال بیتے تو دادا جی بھی چلے گئے، کچھ سال بیتے تو چچا بھی چلے گئے، اہلیہ بھی چلی گئی، عام الحزن بن گیا، بیٹے بھی فوت، بیٹیاں بھی فوت، اور مشکل پہ مشکل آئی، بڑے بڑے ساتھی شہید ہو گئے، لیکن تیرے نبی نے اپنے سے پہلے 1.25 لاکھ انبیاء اور بزرگوں کے در پہ جا کے کبھی سر رکھا ہو، اللہ کے در سے ہٹ کر کے کہیں جبیں سائی کی ہو، کسی دربار یا مزار پہ جا کر کے کہیں ماتھا ٹیکا ہو، مشکل کی حل کشائی کے لیے کہیں اور جا کر کے رابطہ کیا ہو، جب بھی دکھ آیا کانا اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، رب کے گھر آئے، رب کے سامنے کھڑے، رب کے سامنے جھکے، دعا مانگی، کبھی اللہم کبھی ربنا کہہ کے، کسی کا واسطہ، کسی کا توسل، کسی کا طفیل دیا ہو، ایک لفظ پوری زندگی صحیح سند سے حوالہ ڈھونڈ کے لے آ، تیری اپنی زندگی، تیری اپنی بندگی کا ڈھنگ اپنی جگہ، دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا۔ آقا کے سر سے اگر پیارا سر کوئی نہیں، اور کائنات میں رب کے در سے پیارا در کوئی نہیں، مجھے آقا کی صورت اور سیرت میں یہ پہلو ملا ہے۔ آقا پہ مشکلیں بڑی آئی ہیں، مگر میرے محبوب نے اپنے سر کو رب کے در کے علاوہ کہیں اور نہیں جھکایا۔ تو بھی اپنے در پہ، اللہ کے در پہ اپنے سر کو لے آ، تیرے محبوب نبی کی سنت یہ ہے، بلاتی ہیں موجیں کہ دریا میں اترو،
کہاں تک چلو گے کنارے کنارے؟ آج فیصلہ لے، یہ ربیع الاول، یہ سیرت، یہ خوشی، یہ محبت، یہ پیار، یہ مودت، یہ تعلق، یہ امتی ہونے کا ناتا، تو انہی کا ہے، وہ تیرے ہیں، تو رب کا ہے، وہ رب کے ہیں، رب نے دیا ہے، قیامت ان کی ہے، معاشر ان کا ہے، میدان ان کا ہے، حوض کوثر ان کا ہے، جام ان کا ہے، شفاعت ان کی ہونی ہے۔ تو کہاں دھکے کھا رہا ہے؟ جہاں انہوں نے سر رکھا ہے سر تو بھی رکھ لے، دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ تیرے نبی کے کان سے پیارا کان کوئی نہیں۔ میرے نبی کے کان میں کبھی میوزک کی، کبھی ڈھول کی، کبھی بانسری کی، کبھی گاجے کی، کبھی باجے کی، کبھی توت، کبھی نگارے کی، کبھی بانسری کی آواز نہیں گئی۔ تو بس اتنا کر، چھوڑ کون کہاں لگا ہے۔ آج کے بعد فیصلہ لے، میرے کان میں میوزک کی، ساز کی آواز کی، گانے کی، بجانے کی، ڈھول کی، ڈھمکے کی، بانسری کی آواز نہیں آئے گی۔ تیرے پیغمبر کی زبان پہ جب بھی آیا کلمہ توحید آیا، تجھے رب نے زبان دی ہے، لب دیے ہیں، کلمہ توحید رکھ، کلمہ سنت کو رکھ۔ تیرے محبوب کی آنکھیں کبھی غلط نہیں گئی، ما زاغ البصر وما طغى۔ تو بھی تاکہ جھاکی چھوڑ دے، ان نظروں کو ذرا سمیٹ لے، ان کو کنٹرول کر۔ جہاں تیرا ہے، تیری بیوی ہے، تیری عزت ہے، تیری آبرو ہے، ایک بار نہیں 1000 بار دے، ارے بیگانہ بار نہیں دیوانہ بار دے، لیکن معاملہ محرم کا ہے، خیر کا ہے، نظروں کو جھکا لے۔ کل للمومنین یغضوا من ابصارہم، اگر تو بیٹی ہے یا ماں یا بہن ہے، کل للمومنات یغضضن من ابصارہن، نظروں کو جھکا لے، شرم و حیا کو پیدا کر لے۔ یہی تیرے پیغمبر کی سیرت ہے۔ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ حضرات تیرے نبی کی گردن سے پیاری گردن کوئی نہیں۔ اس گردن میں کبھی کوئی کڑا نہیں ہے، اس گردن میں کبھی کوئی ہار نہیں ہے، اس گردن میں کبھی کوئی گھنگو ماٹا نہیں ہے، اس گردن کے اندر کبھی تعویذ لٹکے نہیں ہیں، ان گردن کے اندر کبھی کوئی مالا نہیں ہے۔ اس گردن کو ان چیزوں سے ذرا بچا۔ اور تیرے محبوب کے کندھے ہیں، کندھے پہ بازو ہیں، بازو کے ساتھ ہاتھ ہیں، تیرے محبوب کے ہاتھ انگلی اٹھی ہے چاند کی طرف۔ تجھے علم ہے منظر پیارا ہے، 5 نہریں نکلی ہے، منظر پیارا ہے۔ یہی ہاتھ یوں اٹھے ہیں، دعا بن گئی ہے، منظر پیارا ہے۔ یہ ہاتھ، یہ کس لیے جی؟ یہ مسجد کے نام ہے جی، یہ تیرے منظر اور مناظر چلے ہیں۔ محبوب نے ہاتھ یوں اٹھایا، دعا بن گئی ہے، یوں جھکایا، استسقا بن گئی ہے۔ ایمان سے بتا، صحابی کے ہاتھ کندھے پہ لگے، میرے نبی کے کندھا مقدر والا بن گیا۔ سواری پہ ہاتھ پھرے، سواری نصیبے والی بن گئی۔ ٹوٹی ہڈی پہ ہاتھ پھرا، وہ ہڈی جڑ کے رہ گئی۔ ایک آنکھ بیمار ہے، لعاب انگلی سے لگا، سرما بن گیا، پھر کبھی بیماری نہیں آئی۔ اور لوگوں، یہ ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے تو منظر پیارے، یہی ہاتھ سینے پہ آ جائے، الم نشرح لک صدرک، تو دل میں کینہ کیوں آتا ہے؟ تو اس نبی کا امتی نہیں۔ یہ ہاتھ رفع الیدین میں یوں اٹھ جائیں تو یہ گھوڑوں جیسی سرکش دمیں کیوں ہیں؟ رب کا نام لے، کبھی سوچ، کبھی انصاف کر، تو کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا۔ یہ ہاتھ وہی ہے، یہ ہاتھ بدلا نہیں، یہ مصطفیٰ کا ہاتھ ہے۔ ساتھ نہ بدل، انداز نہ بدل، وتیرے نہ بدل۔ گزارش کر رہا ہوں، الم نشرح لک صدرک، المدینہ ہے، سینہ بڑا پیارا ہے، پسینہ لاجواب ہے، یہ سینہ کھلا ہے۔ تیرے میرے میں تنگی کیوں ہے، حقد کیوں ہے، کینہ کیوں ہے، بغض کیوں ہے؟ پیغمبر کے سینے میں کینہ نہیں تھا، میرے نبی کے پیٹ میں کلتی جیسا 10 میں 40 میں کی روٹی نہیں تھی، یتیم کے مال کا جو ہے وہ لقمہ نہیں تھا۔ ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا۔ اور لوگوں، تیرے پیغمبر نے کبھی یتیم کے مال کے لقمے پیٹ میں نہیں ڈالے۔ باپ مرا ہے، بچہ چھوٹا ہے، اور اس کا مال دولت جو ہے وہ اس نام پہ لے رہا ہے۔ کبھی غور کرنا، تیرے نبی کی شرمگاہ رب نے عزت والی بنائی۔ آپ نے نکاح کیا ہے، صفا نہیں، نکاح کیا ہے، زنا نہیں، امتی ان کا ہے۔ نکاح کر، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج۔ تجھے کس نے کہا ہے کہ وہابی سنی دیوبندی شیعہ کی تقسیم میں پڑھ؟ نکاح کر، نکاح کر، حق حلال میں آ، عزت میں آ، آبرو میں آ۔ آخری گزارش، تیرے پیغمبر کے قدموں سے پیارا قدم کوئی نہیں۔ زمین پہ لگے تو زمین آسمانوں پہ فخر کرے۔ کیا خیال ہے؟ یہ قدم جہاں لگ جائیں، نقش قدم بن جائیں۔ چکوال کی ایک پہاڑی پہ میرے آقا کے قدم کے نشان کی خبر ملی۔ آپ کے گاؤں سمندری اس علاقے سے بسیں گئیں۔ کتنا لمبا سفر کر کے گئے؟ لگ بھگ 150 پونے 200 کلومیٹر سفر کر کے چکوال پہنچے، بلکہ اس سے بھی زیادہ پہاڑیوں پہ گئے۔ میں نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہا سمندری سے۔ میں نے کہا واقعی؟ کہا جی۔
کس کس گاؤں سے؟ فلاں فلاں سے. کیسے آئے؟ بسیں کر کے آئے. کیا لینے آئے؟ سننا کیا لینے آئے؟ کہا محبوب کے قدم کے نشان دیکھنے آئے. اتنی محبت تو ہے نا، تو پھر مجھے کیش کرنے دیں، کیش کرنے دیں. پیغمبر کے قدم دیکھنے چکوال چلا گیا اور نقش قدم پہ عمل کرتے ہوئے محبوب کہتے رہ گئے استوو، مل جاؤ، اعتدلو، برابر ہو جاؤ، سبو صفوفکم، صفیں سیدھی کر لو، ہادو بین المناکب والاقدام، پاؤں سے پاؤں ملا لو. چکوال جتنا سفر کر گیا، محب اور عاشق ایک گٹھ دا فاصلہ طے کر کے پیر چک کے بھرا دے پیر نال ملا نہیں سکیا، کیونکہ کتنا مشکل ہے. دو رنگی چھوڑ دے یا کرنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا. یہی دعوت تھی. اچھی لگے تو سوچنا ضرور. بڑا محسوس ہوتا ہے تیرا محسوس نہ کرنا، نہ لگے کر، پہلے نہیں رہا چھوڑ اب بھی سکتا ہے، لیکن کل قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کوئی آیا نہیں تھا، کسی نے بتایا نہیں تھا. ہم نے وہی بولا ہے جو تیرے گھر میں ہے، وہی کہا ہے کہ جو ملا ہے ماں باپ سے اس دعوت کو لے لے، اس توحید کو لے لے، اس سنت کو لے لے، آقا کی پیروی کو لے لے، صحابہ جیسی جو ہے سماعتیں لے لے، ان جیسا دین اور ایمان لے لے، آقا کی زندگی اور سیرت کے مطابق اپنی سیرت ڈھال لے. اللہ دنیا اور عقبہ اچھی کر دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جی میرا سوال و جواب کا سیشن تو نہیں تھا، لیکن چلیں اختصار سے. اگر بچہ پیدائش سے پہلے وفات پا گیا ہو تو کیا اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی؟ اچھی طرح سن لیں. 3 لوگوں کو نماز جنازہ کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک نبی کو نماز جنازہ مغفرت کی دعا ہوتی ہے. پیغمبر کا گناہ ہی کوئی نہیں ہوتا، انہیں جنازے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ پڑھے گا تو اپنی تسلی اور تسکین کے لیے. دوسرے نمبر پہ شہید کو جنازے کی ضرورت نہیں ہوتی، خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، گناہ پہلے معاف ہے. کوئی اس کا جنازہ پڑھے گا تو اپنی تسکین کے لیے. والصبی، بچہ جب تک بالغ نہیں ہو جاتا اسے جنازے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا گناہ لکھا ہی نہیں جاتا. کوئی پڑھے گا تو اپنی تسکین کے لیے. بچہ فوت شدہ پیدا ہوا ہے یا پیدا ہو کے فوت ہوا ہے، یا میرے نبی کا بیٹا 18 مہینے کا ابراہیم ہے، اپنے جنازہ نہیں پڑھا. پڑھ لیں تو اپنی تسکین کے لیے، کیونکہ اس کی دعا کیا ہے؟ اللہم اجعلہ لنا سلفا وفرتا واجرا وذخرا. ہم اس کی مغفرت کی دعا نہیں کر رہے ہوتے، اللہ کو کہہ رہے ہوتے اللہ اسے ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا دے، ذریعہ نجات بنا دے. اس کو ہم سے پہلے آ چکا ہے، اللہ ہماری جنت کے دروازے پہ کھڑا کر دے، ہماری انگلی پکڑ کے جنت میں لے جانا والا بنا دے. یہ دنیا سے تو ہم سے جا چکا ہے، اللہ اسے آخرت کا ذخیرہ، اجر اور باعث ثواب بنا دے. اور کیا اس کا نام بھی رکھا جائے گا؟ جی نام آپ بچے کے پیدا ہونے سے پہلے بھی رکھ سکتے ہیں، نام میں کوئی حرج نہیں، نام رکھا جا سکتا ہے، بلکہ ہونا چاہیے، پہچان ہونی چاہیے. جنازے کے ساتھ چلتے ہوئے کلمہ شہادت کہا جائے گا کہ نہیں؟ کلمہ شہادت کی ٹائمنگ ہے، ٹائمنگ سے لیٹ مت ہو. میں رول نمبر بولتا ہوں، میں کہتا ہوں رول نمبر 1، جو 1 ہے وہ چپ کر کے بیٹھا رہتا ہے. میں 3 4 5 6 7 8 پہ چلا جاتا ہوں. جب 11 پہ جاتا ہوں میں کہتا ہوں 11 تو کہتا ہے یس سر. غلطی کی ہے کہ نہیں کی؟ لیٹ آیا ہے. جب اس کا ٹائم تھا تب بولا نہیں ہے. کلمے کا ٹائم ہے لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ بِلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ. جب زندگی موت کی کشمکش ہو، سکرات کے حالات ہوں، سب سے بہترین نسخہ اس وقت سارا میڈیکل اسٹور بے شک لے آئیں، سارا قرآن شفا ہے جو مرضی لے آئیں. صاحب قرآن نے کہا کہ اس پہ اب کلمہ پڑھو، اس کو کہو کلمہ پڑھے، کیونکہ یہ روح کے نکلنے میں آسانی. اور اس کی ایک اور بڑی خوبی یہ ہے کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس نے آخری بول کلمے والے بول دیے اللہ اسے جنت دے. وہ ٹائم تھا پڑھانے کا. تب مولوی صاحب کو کہا یاسین پڑھنے لگ گئے، اور جب چارپائی اٹھائی تو حاضری لگانے کے لیے ہر بندہ کہے کلمہ شہادت. میں شاہ کوٹ ایک جنازہ تھا 4 کلومیٹر چلا اور جنازے کے ساتھ چلا. سوچا کہ جو کلمہ شہادت کہتا ہے وہ کلمہ پڑھتا بھی ہے کہ نہیں، لیکن 3 یا 4 لوگوں نے پڑھا ہوگا، باقی بس حاضری تھی کلمہ شہادت. تو اب لیٹ ہو چکا ہے، اب پڑھنے کا ٹائم نہیں. یہی سورت فاتحہ کا چکر ہے. آپ نے جنازے میں پڑھی ہے، پہلی تکبیر میں پڑھی ہے، وہاں ہم چھوڑ دیتے ہیں جب فاتحہ کا ٹائم نہیں ہوتا اور اس وقت کی دعا اور ہے جو ہمیں آتی نہیں، تب ہم کہتے ہیں چل بھین فاتحہ آ گئی.
نماز جنازہ کی اگر کوئی بھی دعا یاد نہیں تو کیا کوئی اور دعا پڑھ سکتا ہے یا کوئی؟ اگر گھر کے اندر روٹی پڑی بھی ہو، روٹی پڑی بھی ہو، کھانا بھی ہو، بھوک بھی لگی ہو، تو میں اس کی جگہ آپ کو چائے نہ پلا دوں؟ ہوتے تو بڑی جلدی کہو گے نہیں بھائی روٹی کا بندوبست کر، بھوک لگی ہے۔ یہ تیرے باپ کی آخری ضرورت، اماں کی آخری ضرورت، وہ دعاؤں کی محتاج، پوری زندگی اس نے تجھے پہلیاں دی، زمینیں دی، کوٹھیاں دی، لاڑیاں دی، گاڑیاں دی، ماڑیاں دی، آج وہ جا رہا ہے اس کے لیے کہہ رہا ہے کہ اگر جنازے کی دعا نہیں تو کچھ اور؟ حیا آنی چاہیے، ٹائم نکالنا چاہیے، دعائیں جنازے کی پڑھنی چاہیے۔ اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ آپ کے بھائی کو یہ آخری ضرورت ہے، اس کے لیے مخلص ہو کے دعا مانگو، متبادل نہیں، دعا مانگو، آپ ذمہ دار ہیں۔ کفن پر قرآن کی صورتیں لکھنا اور چادریں ڈالنا، کل میرے بھائی پتہ تو انہوں سارا ہی ہے، تو مسئلے نو بھی جانتے ہیں۔ میں صرف اتنی گزارش کروں گا، صرف اتنی گزارش کروں گا، بندہ اندروں ہوئے منافق تے متھے تے لکھیا ہوئے حق، گل نہیں بنتی۔ 70 کے اوپر 1 to 5 کا سٹیکر لگا دے، 1 to 5 نہیں بن جائے۔ ساری زندگی قرآن کھولا نہیں، کبھی پڑھا نہیں، جاتے ہوئے آیت الکرسی اوپر لکھ دے، چاروں کل لکھ دے، اور وہ کل جو ہے میں نے دیکھا کل ہو اللہ احد، انسان کی شرمگاہ میں پڑھائی ہوئی ہے یہ عبارت، اور پاؤں کے اوپر جو ہے وہ آیت الکرسی، وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، یہ پاؤں کے اوپر پڑے ہیں۔ اس کا تو نے حساب دینا ہے، قبروں کے اوپر تو نے کتبے لکھ دیے ہیں، تیرے نبی کی سنت نہیں، کتے پیشاب کرتے ہیں، تجھے خبر بھی نہیں ہے، اس کا حساب دینا ہے، یہ عمل تیرے ساتھ جانا ہے، سب چیزیں پیچھے رہ جانی ہیں، ان کو پڑھیں، اس پہ عمل کریں۔ کیا قبر پہ پھول ڈالنا جائز ہے؟ میں تو زندوں کے اوپر پھول ڈالنا گوارا نہیں کرتا۔ لوگ لے کے آتے ہیں، میں کہتا ہوں اللہ سے ڈریے، تیرے پیغمبر کو اگر دعوت کے میدان میں پھول ملتے تو پتھر نہ لگتے۔ کیا مکے میں پھول نہیں تھے، مدینے میں پھول نہیں تھے، طائف میں پھول نہیں تھے؟ سب تھے، لیکن یہ تیرے پیغمبر کی نہ دعوت کا مزاج تھا۔ کیا بقی کو پھولوں سے سجایا نہیں جا سکتا تھا؟ تیرے نبی کے پھول اس دنیا سے گئے، جناب ابراہیم گئے ہیں، سیدہ زینب گئی ہیں، سیدہ رقیہ گئی ہیں، پتہ تو کر کبھی، میرے محبوب کی اہلیہ سیدہ خدیجہ گئی ہیں۔ آپ پورے شام سے پھول منگوا کے، فرانس سے منگوا کے، روم کی سائٹ سے آتے ہوئے کاروانوں سے منگوا کے ڈال سکتے تھے، لیکن میرے نبی نے دعاؤں کے پھول دے کے روانہ کیے۔ اللہم اغفر لہا وارحمہا وعافہا واعف عنہا واکرم نزلہا۔ جو بندہ دعاؤں کے پھول دے کے باپ کو روانہ نہیں کر سکتا اور گلاب کی پتیوں پہ ٹرکھا رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے۔ قبروں پہ اگربتی یا دیے جلانا عمل کی خوشبو پیدا کر، ان کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیا نابالغ بچہ اذان پڑھ سکتا ہے؟ جی اذان اعلان ہے، اذان اعلان ہے، اس کے اندر اگر بالغ موجود نہیں ہے اور نابالغ بچہ موجود ہے، آواز اچھی ہے تو وہ کہہ سکتا ہے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کھانا پکانا اور دعوت کرنا، لوگوں کو اکٹھا کرنا، میرے بھائی کھل کے کیا کرو، کھل کے کیا کرو، کس نے روکا ہے؟ جتنا دل کرے کھاؤ، دیگے چڑھاؤ، پکاؤ، لیکن جس دن اپنے ابا جی فوت ہو جائے نا، اس دن بھی ایسے ہی خوشی مناؤ، کیونکہ اس دن حسنین کے نانا جی، سیدہ فاطمہ کے ابو جان، میرے محبوب کے 12 حجرے، اس وقت 12 حجرے مدینے کے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہاں آپ کی بیویاں بیوہ ہو چکی تھی۔ کر خوشی، میں نہیں روکتا، زبردستی کر، لیکن جس دن اپنی فوتگی ہو اس دن ساتھ ہمسائے نے اگر کوئی ایسا معاملہ کیا تو تجھے تکلیف ہوگی۔ وفات اور ولادت یہ ایمان ہے اور عقیدہ ہے، اس کو کسی نے انکار نہیں کیا، لیکن اس کے نام پہ یہ سارا کچھ ہو، اس کا حساب تجھے ضمیر کی عدالت میں دینا ہے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ارشاد جان والیا طٰہٰ دی شان والیا، ارشاد جان والیا، شان تیری بلے بلے، شان تیری بلے بلے، رب بھی روز کلے دشمنا دے
چادرا بچھان والیا ارشاد جان والیا طہا دی شان والیا ارشاد جان والیا تذکرے نعام تیرے ہوند صبح شام تیرے تذکرے نعام تیرے ہوند صبح شام تیرے بادشاہ غلام تیرے بکریاں